میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بتا رہے ہیں کہ موت نہیں ہوئی ہے۔ تو کوئی چینل بتا رہا ہے کہ خامنہئی صاحب کی موت ہو گئی ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ جو ویڈیو آیا اس پر جو فوٹو میں نے دیکھا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اے آئی کا بنا ہوا فوٹو ہے۔ ابھی میں نے تو دیکھی نہیں ہے کوئی خبر ایسی کہ انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھی ہے؟ تو جیسے حج فرض ہے، لیکن کب؟ جب آپ کے پاس مال ہو، جب مال و دولت ہے تو پھر بالکل حج آپ کو فرض ہے اور اس کو آپ ادا ہی کریں گے۔ اب دوسری چیز یہ ہے، نماز ہم پر فرض ہے تو نماز ہم کو 5 ٹائم تو پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، یہ ساری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھیں، کیونکہ ثواب جتنا حاصل کر سکتے ہیں کریں۔ دوسری چیز، خالی بھی اگر بیٹھیں تو بس ایسے ہی مت بیٹھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتے رہیں، ثواب کے حقدار بنتے رہیں گے۔ تو روزہ جو ہے ڈھال ہے، روزہ ضرور رکھیں۔ ایک حدیث شریف ہے مشکات شریف کی، صفحہ نمبر 173 پر مرقوم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن عرض کرے گا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا ہے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو شفاعت قبول کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ روزہ اور قرآن آپ کی شفاعت کروائیں گے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں تو روزے اور قرآن مجید آپ کی شفاعت کروائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں ثواب ملتا رہے، دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہو، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ انسان یہی چاہتا ہے، یہی سوچ کر ساری چیزیں اور نیک اعمال کرتا ہے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، لیکن بہت سے لوگ اس چکر میں ہو کر بھی نہ دنیا ہی سنوار پاتے ہیں اور نہ ہی آخرت سنوار پاتے ہیں۔ پتہ ہے، راتوں کا جاگنا صرف موبائل چلانے کا نام نہیں ہے، راتوں کا جاگنا صرف گندے مناظر دیکھنے کا کام نہیں ہے، راتوں کا جاگنا صرف بیٹھ کر چکھڑی لگا کر باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ راتوں کا جاگنا اور کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، باتیں کرنا نہیں، موبائل پر جو ہے تصویریں دیکھنا نہیں، موبائل پر ریلیں دیکھنا نہیں۔ راتوں کے جاگنے کا مطلب ہے فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بہت سے لوگ راتوں میں جاگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا نام عبادت میں لکھا جائے گا، ہم رات بھر باتیں کرتے رہیں عبادت میں لکھا جائے گا، ہم رات بھر موبائل چلاتے رہیں عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور بھائی کیا طریقہ ہے یہ؟ اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ اب چاہو تو آپ پوری رات اللہ اور رسول کا ذکر کرتے رہو، وہ عبادت ہے، وہ پھر باتوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تب عبادت، اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں تب عبادت، میلاد شریف پڑھ رہے ہیں عبادت، بیٹھ کر سن رہے ہیں عبادت، اچھی باتیں اگر کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو عبادت، نہ کہ دنیا داری، دنیا کی باتیں۔ تو یہ عبادت نہیں ہے کہ دنیا کی باتیں آپ کہہ رہے ہیں، یار ہماری 5 ایکڑ زمین ہے، اس پر ہم نے فصل لگائی تھی، اتنا نقصان ہوا تھا، وہ دوا ڈالی تھی، وہ ایسا کیا تھا۔ تو یہ تھوڑی نا عبادت ہے کہ آپ اپنے کام کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے فائدے کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے کام کی، اپنی کسانی کی، اپنے دنیا داری باتیں کر رہے ہیں۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کا ذکر کرنا، اس کے ولیوں کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اچھی نیک باتیں جن سے دوسرے سیکھ سکیں، جن سے دوسرے ہدایت پا سکیں۔ تو اس طریقے کی باتیں سمجھ رہے ہیں۔ روز قیامت بڑا سخت دن ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کا دوست اور سنگی ساتھی نہیں ہوگا۔ واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ وہ نفسی کا دور ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج یہاں آپ کے انتہائی عزیز قریبی دوست بھی دغا کر جاتے ہیں، کتنے بھی زیادہ قریبی لوگ ہوں، ایک نہ ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے
کہ زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں آپ سے. جب دنیا میں ہی الگ ہو سکتے ہیں، اگر کوئی ایسا موڑ آ جائے، وہاں تو وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں تو اپنی نیکیاں ہیں اپنے پاس. جب یہاں اگر کوئی بات آ جائے، 2 روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں لوگ ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی بات تو دور ہے، 10 روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں. تو پھر وہ تو قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو اپنی نیکیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا. ارے بھائی پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہیں، جہنم میں تو نہیں چلے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس طریقے سے زندگی گزار کے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو جاؤ، دنیا بھی آپ کی سنور جائے اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے. تو اس دھوکے میں مت رہنا کہ وہاں کوئی ساتھ دے دے گا، کیونکہ آپ یہیں پر، ارے آج آپ دیکھ لیں، جب انسان زندہ ہوتا ہے تب اس کی کتنی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور جیسے ہی انسان مر کے چلا جائے تو پھر اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا، اس کے لیے ایصال تک نہیں کرتا کوئی. جب یہاں جو ہے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ نہیں جاتے، تو پھر وہاں قیامت کے دن آپ کو کون اپنی نیکیاں دے دے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑا ذہن سے بھی سوچا کریں، تھوڑا ذہن کو بھی استعمال کیا کریں. ابھی تو ہمارے لیے اتنا بہتر موقع ہے کہ ہم رمضان شریف میں آرام سے روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں، معافی طلب کر لیں جو ہم نے کر لیے ہیں. اب آئندہ ہم توبہ کر لیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ایسا معاف فرمائے گا کہ جیسے اس نے کبھی بندے نے گناہ ہی نہیں کیے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ایک حدیث شریف اور ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد اول صفحہ نمبر 364 سے لی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے روز اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. یعنی جو آج روزہ رکھ رہے ہیں، جو روزے دار ہیں، وہی اس دروازے سے داخل ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. سارے لوگ داخل ہو جائیں گے، جب سب داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا. تو کتنا زیادہ روزے دار کی فضیلت ہے، روزے دار کی کتنی زیادہ عزت ہے، اہمیت ہے کہ اس کے لیے ایک الگ ہی دروازہ ہے جنت میں جانے کا. اس کے علاوہ میں کوئی نہیں جا سکتا سوائے روزے دار کے. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں ایک کا نام ریان ہے. اس دروازے کی خوبی یہ ہے کہ فقط روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اور جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دی جائے گی، یعنی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی. اس کو ایسا شربت پلایا جائے گا، ایسا جام پلایا جائے گا کہ اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. آج روزے کی حالت میں صبح کو ہم سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پھر ظہر کے ٹائم تک انسان کو تھوڑی تھوڑی بھوک لگنے لگتی ہے، پیاس لگنے لگتی ہے، شدت ہو جاتی ہے. عصر کے ٹائم تک تیزی سے، گرمیوں میں تو پھر جو ہے روزہ کافی لگتا ہے اور پیاس بھی لگتی ہے، پیاس کی شدت الگ، بھوک کی شدت الگ. تو انسان یہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے، اور پھر مغرب کا ٹائم جیسا ہی ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور تبھی بندہ جو ہے روزہ افطار کرتا ہے. ادھر کانوں میں اذان آتی ہے. اچھا، ایک بات اور یاد آ گئی کہ بہتر ہے کہ ہم اذان سنیں تو ہم افطار کریں، لیکن اگر اذان کی آواز ہم تک نہ آ پائے، بعض اوقات ہوتا ہے کہیں پر مسجد دور ہے، اذان کی آواز نہیں آئی، تو کیا کریں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں موبائل جو ہے فون لگا لیا کہیں دوسری جگہ اور اذان وہ سنتے ہیں. حالانکہ بہتر ہے کہ آپ اذان سن کے روزہ افطار کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی افطار کا ٹائم ہو جائے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. اگر اذان کی آواز آپ تک نہیں آئی پھر بھی آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی چیز ہے. باقی ہمارے یہاں بھی زیادہ تر یہی مشہور ہے، اور بہتر بھی ہے کہ اذان جیسے ہی اللہ اکبر کانوں میں آواز آئے تو آپ افطار کریں، تو پھر مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات چل رہی تھی نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان